میرے بھائی تو کب سے صحابہ کی بات ماننے لگ گیا ہے؟ یہ حضور کی بات تو نہیں ہے، تو صحابی کی ہے. تو کب سے صحابی ماننے لگ گیا؟ تو کہتے ہیں اہل حدیث کے 2 اصول اطیع اللہ و اطیع الرسول. تو صحابی کہاں سے لایا؟ کوئی صحابی ماننا تھا تو ابو بکر صدیق کی بات مان کے عقیدہ حیات النبی مان لیتا، جو ابو بکر صدیق نے صحیح بخاری جلد اول کتاب المناقب باب مناقب ابی بکر صفحہ 517 قدیمی کتب خانہ کراچی کی ورقے کی بائیں سائڈ کی روایت ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے رب کی قسم کہا کہ عقیدہ حیات النبی کو ثابت کیا ہے. واللہ لا یذیقک اللہ الموتتین ابدا کہہ کر والذی نفسی بیدی سے جملہ شروع کیا ہے. تو اگر صحابہ کی ماننی تھی تو ابو بکر کی بات مان لیتا. اور ایک بات اور کہوں، کہتے جی میں نے کہا اگر صحابہ کے فیصلے کو ماننا تھا تو حضرت عمر کے دور میں جو 20 رکعت کی جماعت پر اجماع ہوا وہ مان لیتا. اس وقت تو کہتا ہے فیصلہ فاروقیہ میں نہیں ماننا، میں تے کلمہ حضور دا پڑھیا ہے. اس وقت تو حضرت عمر، اچھا اگر صحابہ کی بات تو نے ماننی تھی تو حضرت عثمان کے دور میں جمعہ کی دوسری اذان شروع ہوئی اور ہم اسے سنت کہتے ہیں کیونکہ حضور نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء، خلفاء کی بات بھی سنت. تو حضرت عثمان کی وجہ سے یہ اذان مسنون تو نے ماننا تھا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی اذان یہ شروع ہونے والی مان لیتا. اگر صحابہ کے ماننے کا اتنا شوق تھا تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فقہ کی بات کی ہے، فقہا کی بات کی ہے تو فقہ مان لیتا. حضرت علی فرماتے ہیں، موجم میں امام طبرانی روایت لائے ہیں، میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا ان نزل بنا امر فلیس فیہ بیان امر ولا نہی فماذا تأمرنا. اللہ کے رسول آپ دنیا چھوڑ جائیں، آپ کے بعد کوئی ایسا حکم آئے، ایسا مسئلہ آئے جس میں آپ کا حکم بھی نہ ہو، آپ کی منع بھی نہ ہو، ہم کیا کریں؟ حضور نے فرمایا امت کو پیغام دینا تو شافرون العابدین والفقہاء، یہ نیک لوگوں سے، فقہاء سے جا کر، علماء سے جا کر مسئلے کا حل نکالنا، اس پہ عمل کرنا، اللہ رب العزت راضی ہو جائے. تو بھائی ماننا تھا تو فقہ میں حضرت علی المرتضیٰ والی حدیث مان لیتا. اگر صحابہ کرام کا تجھے اتنا ہی شوق تھا تو صحیح بخاری میں امام بخاری نے باب قائم کیا ہے. حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کی روایت موجود ہے، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. فرمایا لوگوں دنیا میں اس آدمی کی زیارت کرنا چاہتے ہو جس آدمی کے ساتھ اللہ نے بھلائی کا، خیر کا، اچھائی کا معاملہ طے کیا ہے. جی اللہ کے رسول ہم تو اس شخص کی زیارت کرنا چاہتے ہیں جس کے ساتھ اللہ نے بھلائی کا، اچھائی کا، خیر کا معاملہ طے کر لیا ہے. فرمایا یفقہہ فی الدین، جو دین کا فقیہ ہو، علم فقہ سکھائے، اللہ کے ساتھ اس کا یہ معاہدہ ہے اس کی زیارت کر. امام بخاری تو حدیث دے رہے ہیں اگر تجھے صحابہ کی بات ماننے کا اتنا ہی شوق تھا تو آپ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بات کو مان لیتے. آپ کو یہ کیوں نظر نہیں آیا؟ اور میرے بھائی اگر آپ کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی اتنی بات تھی تو آپ اپنے 2 اصولوں کے ساتھ ایک اصول اور بنا دیتے کہ ہم حضور کی بھی مانیں گے، اللہ کی بھی مانیں گے، حضور کی جماعت کی بھی مانیں گے. لیکن تو نے حضور کی جماعت والا اصول نہیں رکھا. جہاں اپنا مسئلہ سیدھا کرنا ہو صحابی کی بات ہے، اور جہاں مسئلے میں پھنسے جی نہیں ہم نے کلمہ اللہ کے رسول کا پڑھا ہے، اور 2 رنگی چھوڑ، یک رنگ ہو جا، موم یا سراسر سنگ ہو جا. 2 باتیں تو نہیں ہوگی نا، ایک ہی بات ہوگی. اور ایک ہی بات پیش کرنا، ایک بات پیش کرنے سے تیرا معاملہ سارے کا سارا بالکل صاف پاک ہو جاتا، کسی قسم کو کوئی اعتراض نہ رہتا. لیکن بھائی تو جو 2 نمبر کی لت پڑ چکی ہے، اس لت سے نکل اور نیت کو صاف کرنا سیکھ. نعرہ تکبیر، ختم نبوت، عظمت صحابہ، ہر صحابی نبی. یہ میں نے جملہ کیوں کہا؟ صرف اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ میرے یہ گھر کے معاملات ہیں، یوں میں گھر ہی سے چلا ہوں. اور اس طرح میرے دوستو میں نے تنقیدی نظر سے علماء دیوبند، علماء احناف کو دیکھا ہے. رب کریم نے آج مجھے ہدایت دے کر آپ کے سامنے بٹھایا. اس لیے میرے لیے ایشو نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، اس پر کوئی گفتگو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یقین مانیے اس پر تو ہمارے بچے بھی بات کر لیتے ہیں.
بیت اللہ میں ٹھہرے تھے نا، تو کسی نے کہا جی ٹانگیں اتنی پھیلاؤ نماز میں. ایک بچے نے جو علماء حق کے بیانات سنتا ہے نا، اس نے کہا بابا جی ذرا اتنی ٹانگیں پھیلا. کہتے جی ہاں. تو اس نے کہا امت تو حضور کی ہیں، ملت کس کی ہیں؟ تو وہ بابا جی کہتے ہیں کہ وَاتَّبِعْ ملت ابراہیم حنیفا، ہم ملت تو حضرت ابراہیم کی ہیں. انہوں نے کہا مقام ابراہیم بیت اللہ کے آگے ٹھہرائے، حضرت ابراہیم کے پاؤں کا فاصلہ دیکھتے ہیں کتنا ہے. یہ نظر نہیں آتا. اللہ آپ کو لے جائے، اب مقام ابراہیم پہ جائیے، بیت اللہ کے بالکل کوئی 20 سے 15-25 فٹ کا فاصلہ ہے، سم تھنگ اس کے قریب ہے، مقام ابراہیم موجود ہے. وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، حضرت ابراہیم کے دونوں پاؤں کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا امام ابو حنیفہ کا فتویٰ. فقاہت ابو حنیفہ، صداقت ابو حنیفہ، شجاعت ابو حنیفہ. تو میرے دوستو، اس پر تو تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو میں اس لیے آپ کو یہ بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، محبت سے، پیار سے، تعلق سے، عقیدت سے، کھلے چہرے سے آپ بھی گفتگو فرمائیے، کھلے چہرے سے انشاءاللہ تعالی میں بھی آپ کی خدمت میں جواب پیش کروں گا. میرے دوستو 4 باتیں. 5ویں بات، یہ بات ذہن میں رکھنا کہ قرآن و سنت یہ وہ کتابیں نہیں ہیں جیسے آپ اردو کا ڈائجسٹ اٹھائیں اور پڑھنا شروع کر دیں اور آپ کہیں جی میں اس ڈائجسٹ کا حافظ بن گیا. جی نہیں، اگر آپ نے ماہر کے بغیر پڑھا تو آپ حافظ نہیں، اللہ حافظ بن جائیں. اس لیے حافظ بننا سیکھو، اللہ حافظ نہ بنو. یہ ماہرین علماء کرام کو، اولیاء اعظام کو رب کریم نے وہ رتبہ، وہ مرتبہ، وہ درجہ، وہ حیثیت، و ویلیو، مقام و مرتبہ دیا ہے. یہ تمہیں قرآن بھی سمجھائیں گے، سنت بھی سمجھائیں گے. یہ یوں نہیں ہے کہ آپ نے گوگل کیا اور فوراً ایک ترجمہ نکل آیا اور جی یوں ہو گیا جی وہ ہو گیا. مجھے ایک شخص نے کہا جو